کل وزیر داخلہ کا ایک بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں اسٹیٹ ہوڈ اور اسمبلی الیکشنز تبھی ہوں گے جب یہاں پہ نارملسی ہوگی۔ یہ خود میں ایک کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اگست 2019 سے جو سینٹرل گورنمنٹ ہے انہوں نے ریپیٹڈلی یہ کلیم کیا ہے کہ جموں کشمیر میں اب ایبروگیشن کے بعد جو سچویشن ہے وہ نارمل ہو چکی ہے، ملیٹنسی ختم ہو گئی ہے، ایک نئی آواز جمہوریت کی اٹھ چکی ہے، الیکشنز ہو گئے ہیں اور لوگ بڑھ چڑھ کر گورننس میں شامل ہو رہے ہیں۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ اگست 2019 کے بعد جموں کشمیر کے جو حالات ہیں وہ بد سے بدتر ہو گئے۔ یہاں کے جو لوگوں کی جو سول لبرٹیز ہیں، جو کانسٹیٹیوشنلی سیف گارڈڈ حقوق ہیں، ان کی پرزور طریقے سے وائلیشن ہوئی ہے اور لوگ سسٹم سے پورے ایلینیٹ ہو چکے ہیں۔ لوگوں کی فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف اسمبلی، فریڈم آف ایسوسیشن پہ پوری طریقے سے پابندی لگائی گئی ہے، اور اس میں خاص کر جو بھی ہم نے دیکھا سری نگر پریس کلب کا جو حال ہوا ہے وہ ایک بہت ریسنٹ ایگزامپل ہے۔ سچ تو یہی ہے کہ جموں کشمیر میں نارملسی کا کہیں دور دور تک ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے، اور جو کل گڈ گورننس کی بات کہی گئی ہے وہ بھی سچائی سے کوسوں دور ہے۔ آپ کہیں بھی جائیے، ہماری سڑکیں پوری خستہ حال ہیں، ایڈمنسٹریشن میں کسی طریقے کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کہیں سنوائی نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ ویسے کے ویسے ہیں، اور کسی طریقے سے بھی لوگوں کو کوئی راحت نہیں پہنچائی گئی ہے۔ سب سے بڑی بات ہے جب آپ گڈ گورننس کے بارے میں بات کریں تو لوگوں کی جو پارٹیسپیشن ہے اس سسٹم میں، اور لوگوں کے جو حقوق ہے ان کو کیسے انفورس کیا جائے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اگست 5، 2019 کے بعد میں نہ لوگوں کے حقوق ریسٹور کیے گئے، بلکہ جو بھی ان کے جو حقوق تھے ان کی پرزور طریقے سے پامالی کی گئی، اور صرف ایک نارملسی کا نریٹیو ہی بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو زمینی حقائق سے بہت دور ہے۔